افغانستان ہمسائے کا حق ادا کر رہا ہے، نہ دوحہ معاہدے کی پاسداری کر رہا ہے۔ ٹویٹر پر ایک بیان میں خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ پاکستان میں 50 سے 60 لاکھ افغان شہریوں کو 40 سے 50 سال سے حقوق کے ساتھ پناہ میسر ہے، لیکن اس کے برعکس پاکستانی کا خون بہانے والے دہشت گردوں اور افغان سرزمین پر پناہ گاہیں میسر ہیں۔ وزیر دفاع کا کہنا ہے لیکن اب یہ صورتحال مزید جاری نہیں رہ سکتی۔ پاکستان اپنی سرزمین اور شہریوں کے تحفظ کے لیے اپنے وسائل برائے کار لا رہے ہیں۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز آرمی چیف جنرل سعید عاصم منیر نے بھی کوئٹہ ریجن کے دورے کے موقع پر کہا تھا کہ مسلح افواج اور افغانستان میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان TTP کے محفوظ پناہ گاہوں اور آزادانہ دہشت گرد کارروائیوں پر شدید تحفظات ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ توقع ہے کہ عبوری افغان حکومت اپنی سرزمین کو کسی بھی ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گی، اور عبوری حکومت حقیقی معنوں میں دوحہ معاہدے میں کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد یقینی بنائے گی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے مزید کہا کہ پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں افغان شہریوں کی شمولیت ایک اور اہم تشویشناک پہلو ہے جس پر فوری توجہ دینا اور اس سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کے دہشت گرد حملے ناقابل برداشت ہیں۔ ان حملوں پر سیکورٹی فورسز کی طرف سے مؤثر جوابی کارروائی ہوگی۔ حالیہ معاہدہ وزیر اعظم پاکستان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ اس موقع پر MDIMF نے وزیر اعظم سے گفتگو میں ماضی کی پیدا کردہ بے اعتمادی کا ذکر کیا اور کہا کہ ادارے کو ماضی کی پیدا کردہ بے اعتمادی کی وجہ سے تحفظات تھے۔ حالیہ معاہدہ وزیر اعظم پاکستان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ یقین ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف وعدوں کو پورا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے پیرس میں ملاقات میں معاہدہ پورا کرنے کی دانشمندی اور عزم دکھایا۔ وزیر اعظم نے جو لیڈرشپ دکھائی وہ لائق تحسین اور قابل تعریف ہے۔ کرسٹلائنا جارجیوا نے وزیر اعظم سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا کہ پاکستان IMF کا اہم رکن ہے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان اب مضبوط شراکت داری اور باہمی اعتماد استوار ہو چکا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ آپ نے بڑی راست گوئی اور مثبت انداز سے پیرس میں ہونے والی ملاقات میں گفتگو کی تھی۔ آپ کی قیمتی الفاظ پر آپ کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بلاول بھٹو نے دھابیجی اسپیشل اکنامک زون منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے دھابیجی اسپیشل اکنامک زون منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ پروجیکٹ سے بیرونی سرمایہ کاری بھی پاکستان آئے گی۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے دھابیجی اسپیشل اکنامک زون کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ افتتاحی تقریب میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، صوبائی وزیر ناصر شاہ، شرجیل میمن، میئر کراچی مرتضیٰ وہاب، قاسم نوید، صادق میمن، جامع ویس، کوہرام جامع، عبدالکریم، علی حسن زرداری اور دیگر شریک تھے۔ منصوبے کے حوالے سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ دھابیجی اسپیشل اکنامک زون منصوبہ پاکستان کا سب سے بڑا منصوبہ ہے۔ منصوبے میں $5 ارب کی سرمایہ کاری اور 1 لاکھ ملازمتیں ملیں گی۔ مراد علی شاہ نے کہا تھا کہ اس منصوبے سے معاشی ترقی، خوشحالی میں اضافہ اور سرکاری نجی اسٹیک ہولڈرز کے درمیان تعاون پیدا ہوگا، جبکہ قومی شاہراہ تک رسائی اور ملکی وسط ایشیائی ممالک تک سامان کی آمدرفت کے قابل ہوں گے۔ جہانگیر ترین کا کہنا ہے کہ سیاسی استحکام اولین ترجیح۔ اون اور نعمان لنگڑیال کابینہ کا حصہ رہیں گے۔ چیئرمین استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر ترین کا کہنا ہے کہ ملک کو مشکلات سے نکالنے کے لیے ہی IPP وجود میں آئی ہے۔ موجودہ حالات کے پیش نظر ملکی مفادات پارٹی مفادات سے زیادہ عزیز ہیں۔ سربراہ چیئرمین استحکام پاکستان پارٹی نے کہا کہ ملک میں سیاسی استحکام کے لیے متحد ہونے کا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ IMF سے معاہدہ ابھی زیر تکمیل ہے۔ اس وقت ملک کو استحکام کی اشد ضرورت ہے اور IMF ملک میں سیاسی و معاشی استحکام دیکھنا چاہتا ہے۔ ان حالات میں وفاقی کابینہ سے علیحدگی اختیار کر کے منفی تاثر نہیں دینا چاہتے۔ جہانگیر خان ترین کا کہنا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی سیاسی استحکام پر یقین رکھنے والی ایک ذمہ دار پارٹی ہے۔ سیاسی استحکام معاشی استحکام سے جڑا ہے۔ آنے والے انتخابات میں سیاسی فیصلے اس وقت کی صورتحال کے مطابق کریں گے۔ پارٹی سیاست کا محور مرکز ملک میں سیاسی معاشی استحکام لانا ہے۔